سلسلہ بن گیا تو مجھے قبلہ حکیم صاحب نے بھیجا. میں جب وہ گیا نا تو اس کے آفس کے باہر ہی ایک سپاہی کھڑا تھا. تو وہ مجھے کہتا ہے مولوی جی موبائل دے دے گا. میں نے کہا جی کیوں؟ تو اس نے کہا ایس ایچ او صاحب نے منع کر رکھا ہے کہ کسی کا موبائل اندر نہیں آنے دے. تو یہ ٹیپ مجھے ایس ایچ او صاحب نے دی ہے, میں اس کا ٹکڑا کاٹ کے نا آپ کے موبائل کی بیک سائڈ پہ لگا دوں گا اور آپ کا نام لکھ دوں گا, تو یہاں سے آپ آ کر اپنا موبائل لے لیجیے. تو خیر میں نے اس سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا اور میں نے موبائل اسے دے دیا. تو اب اندر جتنے بھی گئے سارے موبائل کے بغیر گئے. اور جناب جب میں ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر بندے کا سانس رکا ہے. یہ لوگ سانس بھی ڈر ڈر کے, بڑا سخت ایس ایچ او تھا ملک ندیم, کہ جناب کہیں سانس کی آواز بھی جو ہے نا وہ باہر نہ آ جائے. تو کیونکہ میرے پاس 2 موبائل تھے, ایک میں نے لے دیا تو دوسرے کا مجھے خیال نہیں ہوا, وہ میں جیب میں ساتھ ہی نہیں آیا. تو ہوا کچھ اس طرح کہ اس کے آفس میں بیٹھے وہ میرا موبائل بج گیا. تو جناب اس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا, لیکن کیونکہ نام تھا ساتھ قبلہ حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, تو پھر اس نے خیر کا کچھ نہیں, لیکن اسے غصہ بڑھا. تو کام تو جو میں کرنے گیا تھا خیر سو ہو گیا, لیکن پھر میں نے بڑی دیر سوچا یار ایس ایچ او کیا ہوتا ہے, آج مر جائے کل اس کا کچھ بن جائے, لیکن ذرا اس کے دربار کا روح اور دبدبہ تو دیکھو کہ یہاں موبائل بھی اندر لے کر آنے کی اجازت نہیں ہے. تو آواز تو نکالنا بڑی دور کی بات, لوگ سانس بھی بڑا سوچ سمجھ کے لے رہے تھے کہ کتے سادی والی بار نہ آ جاتے ایس ایچ او صاحب ناراض. لیکن قربان جاؤں حضرت ایسے لاکھوں ایس ایچ او آ جائیں اور ان کے دربار ہوں تو اس دربار کے آگے اس کا دربار کچھ بھی نہیں ہے. میں جب پڑھا نا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے, آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے, اس لیے حضرت اس گھر سے پیار کرو, اس گھر کی خدمت کرو, اس گھر کو سجاؤ, اس گھر کو سنوارو. جس کسی نے بھی اس گھر کی خدمت کی تو حضرت پھر وہ خالی نہیں رہا کبھی. یہاں حضرت دنیا کے 2 ٹکے کے جو چودھری ہیں ان کی کرو تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے حضرت. وہ یہ تو حضرت بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے, تو اس کی کرے گا تو اسے نہیں ملے گا, اسے اتنا ملے گا کہ نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت آج چودھریوں کے درباروں کا بھی تقدس قائم ہے, آج چودھریوں کی مجلسوں کی بھی رونقیں قائم ہیں. لیکن دکھ کی بات حضرت ہم نے پتہ اس گھر کو کیا سمجھا نہیں حضرت. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, یہ اللہ کا گھر, یہ ایسا گھر ہے حضرت اگر آپ آ کر خالی بیٹھ ہی جائیں نا, کچھ بھی نہ کریں, صرف آ کر آپ بیٹھ بھی جائیں گے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں جائیں گی. یہ ایسا سونا گھر ہے. اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سانو تے جو ملے ایتھوں ہی ملے ہے, سانو تے جو ملے ایتھوں ہی ملے ہے. ابو بکر صدیق کو جو ملا مسجد سے ملا, حضرت عمر کو جو ملا مسجد سے ملا, حضرت عثمان غنی کو جو ملا مسجد سے ملا, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو جو ملا مسجد سے ملا, ہمارے بڑوں کو جو ملا حضرت مسجد سے ملا حضرت. اور آج جو ہمارے گھروں سے رحمتیں رونقیں بھاگ گئی ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا, ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا. اس لیے یہاں آؤ بھی اور اس کا ادب بھی کرو اور اس کا احترام بھی کرو. یہ بہت بڑی جگہ ہے. جیسے میں نے کہا نا حضرت ہم دنیا دار ہیں, ہم نے پیسے کو بہت کچھ سمجھ لیا, حالانکہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, پیسہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے حضرت. اگر وہ ہے تو پیسہ کام آئے گا, اگر وہ نہیں تو پیسہ کیا کرے گا, کچھ بھی نہیں کرے گا. یہ مولانا روم علیہ الرحمہ مسلمی شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بابا جی تھے اور مال ان کے پاس بڑا تھا, اللہ نے بڑا مال دیا. وقت نزا آ گیا, ان کو پتا تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں, مال میں نے کمایا ہے, یہ عیاشی کریں گے اجاڑیں گے, جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا. علماء سے صوفیاء سے ان کی سنگت تھی, صحبت تھی, مشورہ کیا انہوں نے. کرتے کیا ہیں, انہوں نے 2 وصیتیں لکھی. پہلی وصیت لکھ کے نا شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں.
ایک اور وصیت لکھی, اسے شاپر میں ڈالا, لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھ دیا جائے. اب چودھری تھا, میں تو اکثر احباب سے پوچھتا ہوں, پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا, شاید آپ نے پڑھا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا, کہاں لکھا ہے کہ امیر کے جنازے میں زیادہ ثواب ہے, غریب کے نہیں ہوتا. غریب کے جنازے میں آتا ہی کوئی نہیں حضرت, پاس سے بھی گزرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے, غریب کے جنازے میں کوئی بھی نہیں جائے گا. اور اگر جنازہ ہو کسی امیر آدمی کا, ہمیں اطلاع کسی بھی راہ صلاح سے مل جائے ہم ضرور پہنچیں گے. اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت, پہلے جنازے پہ کون ملا کرتا تھا کسی سے, اب جنازے پہ بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جایا جاتا تھا. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے پاجی, دھیان رکھیو, میں بھی آیا جی تے جے کالو کو میرا مر گیا تو تسی بھی آنا جی. عجیب رنگ لگ گئے, آدھا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لوگ حضرت بڑے وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں. لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے, امام صاحب بھی کھڑے ہوئے, آپ نے لوگوں کو نیت بتائی. تو جو بابے کا بڑا بیٹا تھا نا, وہ کہتا ہے مولوی صاحب ابا جی اور نے 2 وصیتیں کی ہیں. پہلی وصیت پر انہوں نے لکھا ہے اس وصیت کو تب کھول کے پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں. اب سارے لوگ آ گئے ہیں, کتاریں بن گئی ہیں, صفیں بن گئی ہیں, تو آپ یہ وصیت پڑھیں. یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں, 700 ہجری میں مثنوی شریف آپ نے تصنیف کی. اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ وصیت کو پڑھا نا علامہ صاحب نے, تو بابا جی لکھتے کیا ہیں, جو لوگ بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں, میرے سارے پیسے ان میں بانٹ دیے جائیں. اب جب یہ اعلان ہوا نا, تو تھے تو ہم جیسے سارے, انہوں نے کہا جنازہ فرض کفایہ, چند احباب بھی پڑھ لیں گے, سب کا ہو گیا. چلو اگر ثواب کی بات ہے کسی اور کا پڑھ کے لے لیں گے, یہاں نقد پیسے مل رہے ہیں. ایک نکلا, دوسرا نکلا, تیسرا نکلا, یہاں تک کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا, سب نیکی چھوڑ کر پیسے لینے کے لیے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے. اب رہ گئے صرف مولوی صاحب اور بابا جی کے بیٹے. بابا جی کے بیٹوں نے سوچا لے وہ پیسے تھے ساڈے, اے لے لوگ چلے, چلو ابا جی نے وصیت کر چھڑی, یہ خیر ان سے تو ریٹ نہیں ہو سکتی, لیکن ان کو جسی بھی تو لئیے نا. ایک بیٹا, دوجا بیٹا, تیجا بیٹا, چوتھا بیٹا, چاروں جا کر لوگوں میں کھڑے ہو گئے. اب رہ گئے موئے بابا جی اور مولوی صاحب. پھر مجھے یہاں میاں محمد بخش صاحب یاد آئے, آپ کیا فرماتے ہیں, جان دی واری کیا ڈرونا ہوتے, ڈر دے ہاتھ نہیں گاندے, جنہ لئی تو پاپ کمائے کتے نے تیرے کر دے. رونا ہے یہ حضرت, میں نے بڑا کچھ دیکھ لیا, اتنا کچھ دیکھا ہے کہ دل کرتا ہے صرف کھیپ آ کے کدھر ٹوٹ جائیے سیٹ, لیکن کیا کریں, ڈیوٹیاں لگی ہیں, نبھانی پڑتی ہیں. میں نیا گیا نا جو باقیہ کروں, امیر آدمی, لینڈ کروزر, پراڈو, جناب سچے کھبے, میری بھی تھوڑی فرقی گھوم گئی, بڑی محبت میری جناب. اکثر بڑے نام جاتے ہوئے وصیت کر گئے کہ سانو غصہ جڑا نا فساد دیں. میں بھی نیا تھا, میں نے بھی چلے جانا. ایک بہت بڑا حضرت سیالکوٹ کا نام ہے غسل دینے کی, اسی طرح سردیاں تھی, بابا لیٹا ہے چال پائی, اس کا بیٹا کھڑا تھا, تو بابے نے سویٹر پہن رکھا تھا. سویٹر بھی کوئی بڑا سویٹر نہیں حضرت, برانڈ کا سویٹر, کئی ہزار اس کی قیمت ہوگی. تو میں نے بڑے بیٹے کو کہا, میں نے کہا بات سن, جو تیرے ہاتھ میں یہ جو ایپل کا موبائل ہے جس کی قیمت اس وقت 1.5 لاکھ سے اوپر ہے, یہ بابے کی کمائی کا ہے. یہ تو نے ہاتھ پہ راڑو باندھ رکھی ہے نا, یہ بابے کی کمائی کی ہے. جو تیرے پاس لینڈ کروزر ہے نا, یہ بابے کی کمائی کی ہے. اور یہ وہ بابا ہے کہ جس کو ولی ہونے کی تیرے لحاظ سے سند اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے. یہ جیسا بھی ہے تیرے لیے ولی ہے, ذمہ داری میری ہے. جب تو کہیں میں بابے دا سویٹر اینی تینوں لا کے دینا ہوا کہ بابے نے تکلیف نہیں ہوئے گی, جو سویٹر تو رکھ لے, بابے دا سویٹر ہے, ایسے صدقے تیری موجہ نے پایا کر. یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے کہا نا مردے دیئے شاید نہیں پائی دی. میں ظالمت لوکاں نے مردہ تیرا تے بھائی یار کی کرن دے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مردے دی شاید پہنچے, جنان لئی تو پاپ. یہ میاں صاحب نے ایمی نہیں لکھے حضرت, آپ نے بڑا مشاہدہ کیا تھا زمانے کا, جنان لئی تو پاپ کمائی. خیر حضرت کینچی میرے ہاتھ میں تھی, میں نے سویٹر کاٹ دیا. نیچے وہ بابے کے کپڑے آئے, اور وہ بھی بابے نے کیمبرج کے, مجھے برینڈ یاد ہے آج, کیمبرج کے بابے نے کپڑے پہنے ہوئے تھے, ہاف وائٹ کلر کی شلوار قمیض تھی بابے کی. میں نے دوسرے بیٹے کو کہا, اسی طرح میں نے کہا ساری مجھے نہیں
بابی دی شلوار ہے قمیض میلانا رکھ لے یار، کدی کدی تبرک سمجھ کے پڑھی میرے والد، اس نے بھی یہی کہہ کے انکار کیا۔ پھر جب غسل دینے کی باری آئی میں نے کہا بتاتا میں غسل کیسے دیتے ہیں۔ اے او ابا جی موڈے تے بہ کے تسی ٹرنا سکھیا سی، اے او ابا جی انگلی پھڑ کے تسی ٹرنا سکھیا سی، اے او ابا جڑا کدی تانوں مری کھڑدا ہی، کدی نران کھڑدا ہی، کدی کاغان کھڑدا ہی، کدی انگلینڈ لے کے گیا، کدی سڈنی لے کے گیا۔ میں دسنا غسل دا تینوں بیٹوں نے غسل دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ بھی نہیں حضرت، یہ اسی طرح ہے، اسی طرح ہے۔ اگر اس سے پیار کرو گے، وہاں بے وفائی کرو گے تو اسی طرح آئیں گے، اسی طرح۔ سارے کھڑے ہو گئے، رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی، سارے لوگ پیسے لے رکھتے ہیں، چار ملنگ پہ لنگ۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کہتے ہیں اگر کسی نے ذرے برابر بھی خیر کیتا ہے نا، مدد ضائع نہیں کرنا، وہ بدلہ دام کو۔ اور کیونکہ وہاں تو حضرت تول ہوگا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ نیکیاں ود گئی ہیں اور زندگی دل پسند ہوئے گی۔ اسی لیے جو اللہ والے ہیں وہ نیکیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، وہ ایک نیکی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ہو سکتا ہے کل یہی کام بنا دے، اور ہم تو یہاں حضرت ایسے نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ بابے اور عیسان تین نال مریض سن، دیکھیا جنازگاہ جو لوگ کھلوتے ہیں، جانا ہی ہے نا کہ 5 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، فری دی نیکی ہے، آؤ چلیے۔ آ کر کیا دیکھتے ہیں بابا جی اور کلے مولوی صاحب، دنیا جناب کھڑی ہے ادھر۔ بابے مولوی اور پوچھا لگے مولوی جی حکم تے ہے کہ جنازے دا معاملہ ہے تے چھیتی کرو، جنازہ کیوں نہیں پڑھن لے؟ مولوی صاحب کہنے لگے حضرت بابا جی جاتے ہوئے وصیت کر کے گئے ہیں کہ جو لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں، میرے پیسے ان میں تقسیم کر دیے جائیں۔ یہ سارے وہ بدبخت کھڑے ہیں کہ جن کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے پیسے لینے ہیں۔ اب آپ بتائیں آپ کا کیا معاملہ؟ پھوکو پیسے ہیں، جو میرے مقدر میں ہے، بابا جی کہہ رہے ہیں جو میرے مقدر میں ہے کون روک سکتا ہے؟ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات لکھی اور میں نے بے تحاشا بار مشاہدہ کیا اس کا۔ آپ فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا، باج مقدروں ککھ نہیں لبدا، دیگی روے ترکدا۔ میں نے بارہا مشاہدہ کیا حضرت 40 دیگیں پکانے والا دیگی، اس کو ایک بوٹی نصیب نہیں ہوئی، روٹی کم پڑ گئی حضرت۔ جنہیں پکائیاں انہوں بوٹی بھی نہیں لمبی، جڑے باہروں آئے ٹھڈ بھر کے ٹر گئے حضرت۔ یہ میاں صاحب لکھ رہے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ شرع منا وچ پکدا، باج مقدروں ککھ نہیں لبدا، دیگی روے ترکدا۔ یہ مقدر ہے جس کا نام لکھا ہے یہ حدیث پاک کا۔ یہ آپ تو گاؤں والے لوگ ہم سے زیادہ اس بات کو سمجھو گے۔ ایک گندم کا خوشہ ہوتا ہے، اس میں کتنے زیادہ دانے لگتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب گندم کو چکی میں ڈالا جائے گا اس کا آٹا نکلے گا، اب پتہ نہیں گندم کے ایک دانے میں آٹے کے کتنے دانے ہیں، وہ آپس میں مکس ہو جائیں گے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر گندم کے ایک دانے میں سے نکلنے والا آٹا 40 بندوں کے پیٹ میں جائے گا تو اللہ اپنے کلم قدرت سے دانے کے اوپر 40 بندوں کا نام لکھتا ہے، اور جس کا لکھا ہے حضرت وہی کھائے گا، دوسرا کھا نہیں سکتا کوئی۔ انہوں نے کہا جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا، سانوں نہیں چاہیے پیسے۔ اگے وہ مولوی جی تسی اسی تینے تڑے پیچھے، چارے پیچھے ہیں جنازہ پڑھا۔ مولوی صاحب آگے کھڑے ہوئے، چارہ نے جنازہ پڑھیا، دعا کی تھی تے چلے۔ وہ پھر آ گیا بابے کا لڑکا، آگے کہتا ہے جناب بابا جی نے 2 وصیتاں لکھی، پہلی تے ایسی کہ جڑے جنازہ پڑھن آن تے آ کے نہ پڑھن تے میرے سارے پیسے انہاں چ ونڈے جان، اے تے ہوں اسی پیسے لینے جی۔ انہاں دوجی ویکھ لو اے کی بابے ہوراں لگے ہے۔ او بابا جی ہوری کہنے لگے مولوی جی پڑھو تسی جنازہ پڑھا ہے۔ تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ جب اس نے مولوی صاحب نے وہ وصیت کھول کے پڑھی نا تو اس میں لکھا کیا تھا کہ میری پہلی وصیت منسوخ، جس نے میرا جنازہ پڑھا ہے میرے سارے پیسے ان میں بانٹے جائیں۔ بابا جی ایتھے بھی ہیں جی، ہونا ایتھے بھی ہیں جی، جیسی اللہ اور اللہ دے رسول نو چھڑ کے صرف اس دنیا نو جپا مارے ہیں تو جانے ہیں دنیا نے ساڑھے میں لینی کر میری چادر، میری واسکٹ، میری گڑی ایتھے رہ جاتی ہے، سان چوکڑ نے کفن پا کورے تک آدھے جی حضرت لا لئی او دے نال تے پھر ایتھے بھی موجاں تے کورے بھی موجاں تے اگے بھی موجاں ہی موجاں پھر اگے بھی موجاں ہیں۔ ایسے میرے دوستو اے دے نہ لاؤ یار، لانی تے اللہ اور اللہ دے رسول